انفارمیشن کمیونیکیشن. اس لیے میں نے اشارہ اس طرف کیا کہ جس طرح انگلینڈ اور ویلز میں ہے کہ وہاں پر ججز نے اپنی کمیونیکیشن کے لیے ایک انٹرنیٹ بنایا ہوا ہے. They don't operate on a WhatsApp or Instagram. So they operate on a confidential, in-house, closed-end communication network. So this court may consider advising whosoever may develop the mechanism کہ اب یہ جو خط ہے یہ کوئی بھی پڑھ کے یہ کہے گا کہ یہ this was not meant for public. اس کا it is addressed to the honorable SJC judges, it is addressed to the Supreme Court judges. اس پہ نہیں لکھا confidential, اس پہ نہیں لکھا privilege, کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا context ہی ایسا ہے کہ it is not meant for outside. تو لیکن پہلی چیز میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے انٹر کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے انتظام ضرور کریں. یہ میری پہلا پروپوزل ہے سر. اب سر کمنگ ٹو ایک بات مزید آپ دیکھیں اس چیز کو کوئی نہیں ایڈریس کر رہا کہ انٹرفیرنس ہوتی کیوں ہے. سر میں اس پہ آ رہا ہوں. وہ انٹرفیرنس جس مقصد کے لیے تو اس مقصد کو تو بھی کرنا پڑے گا. کس کے لیے ہوتی ہے؟ آج ایک کے لیے ہوتی ہے, کل دوسرے کے لیے ہوتی ہے. وہ اس طرف ہوتا ہے پھر وہ دوسری طرف ہوتا ہے. دیکھیں پہلے مارشل آرٹ لگتے تھے بڑی فریکوینٹلی, وہ رک گئے. پھر 82 بھی آگے, وہ ختم ہوا. اب ہم ہمارے پاور عدالت نے اپنی پاور جس طرح پچھلی بھی بات ہوئی تو سر اسی طرح ڈیسینٹرلائزیشن ہوگی لیکن کس حد تک یہ چلتا رہے گا. لائک سر یہ ڈائنامک ہے سر. The next generation will also face challenges of independence different than we face today. We are not living with King Edward کے زمانے میں تو نہیں رہ رہے نا کہ اب وہ نکال دے گا. نہیں Mr. Ahmed, I think the interference would die out if it is not effective. If it doesn't work, it'll die out. So the first thing is institutional Because organization has been effective over the years. If there has been interference, they've achieved results with it. The minute the system is such that it doesn't cater to interference, it will die out. It will die out. وہ کیوں آئیں گے جب وہ دروازہ کھٹکھٹانے جب دروازہ ہی نہیں کھلتا؟ Sir, either they will die out or they will become more innovative. اور the other side we become innovative, our system becomes more innovative to respond یہ to کہنا کہ آپ کبھی اٹس ناٹ اے گیلوٹین کہ آپ کسی کی گردن کاٹ کے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک سوشل ہے کہ ہمیں سب کو احساس رہے گا. وی ول بی دی واچفل آئیز. آئی کی ناٹ سے ود ریگریٹ کہ ساری فوٹوز آن دی وال آر دی واچفل آئیز. سوال تھا کہ انٹرفیئرنس کیوں ہے. obviously there are vested interests outside. It's everybody is catering to their interests and you know. Yes. So وہ تو نیچرل فینومینا چلتا رہے گا. آپ اپنا سسٹم بنائیں کہ وہ انٹرفیئر نہ ہو. تو پہلی چیز تو یہ نا کہ آپ کا کمیونیکیشن انٹرنل انٹیگریٹڈ ہو اور سیکیور. سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی کمیونیکیشن والی بات کیا. فار ایگزامپل جس طرح امریکہ سوری انگلینڈ چھوڑیں, یہاں کا بتائیں نا کیا کمیونیکیشن. سو فار ایگزامپل ایک ایڈمنسٹریشن سائڈ آف جسٹس ود ان دی جوڈیشل سیٹ اپ بھی ہے جس میں کوئی جوڈیشل پالیسی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز, جس طرح کانڈکٹ آف ججز آئے ہیں تو وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم نے I'll explain that if I can allowed. As a Chief Justice of the Lahore High Court, communication is lacking in our judicial system. میرے سول جج کو آگے کوئی جوتا مار دیتا ہے, وہ ہائی کورٹ تک خبر نہیں پہنچتی ہے, اگنور ہو جاتی ہے بیکاز سیشن جج کہتا ہے چلو جی مکمکا کر لو آپ. I'm just talking about our internal system. So the communication lines have to be so strong that the minute we find out that this has happened, action has to be taken. Yes. That's not how it works. آپ جا کے دیکھیں سیشن جج اس جج کو کہتا ہے چھوڑ دو یار, کوئی بات ہی کر لو, ختم کر لو, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو. Because there is no response system. No, how to deal with communication. I think just qualifying that, it's not lack of communication. It's a lack of not standing up. As simple as that. Or structure the person knows about it, unka mukmuka kar lo ji khatam. So it's not that he's unaware of this thing has happened. It's a thing that he does not want to inflame, let's call it, or whatever word you want to use there. But let me add, there are a number of incidents not reported. The session judge does not report them to the Chief Justice because he thinks that his administration in the district will get affected. So that's where the lack of communication is. صاحب نے میں نے کوئی مرڈر ٹرائل نہیں چلائی ہے, ٹھیک ہے. جو سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج جو مرڈر ٹرائل چلاتے ہیں وہ سزائے موت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اینٹی ٹیررزم جج سزائے موت دیتا ہے, ہم تو نہیں دیتے. ایز اے ینگر لائر ان لاہور سے مجھے یاد ہے کہ ان کے پاس آپ کے خیال میں خطرات نہیں ہوں گے. بالکل ایسا وہی میں کہہ رہا ہوں کے خطرات نہیں ہوں گے. ہم نے سنا ہے کہ لوگ پھانسی کی سزا دے کے سائیکل پہ بھی جج گھر جاتے تھے, کسی چیز کا ڈر نہیں. یہ تو خوبصورتی ہے سسٹم کی, آپ ان کی بھی قدر کریں. بار بار ان کو نگیٹ کر رہے ہیں لوور جوڈیشری کو. وہ روزانہ مرڈر کیسز چلاتے ہیں, ان میں پیشنز آر انفلیمڈ. مطلب یہ نہیں کہ وہ پرائیویٹ پارٹیز کے چلے, اس میں تو سرکار کا کوئی دخل نہیں ہے نا. اور اگر آپ ڈیٹا اگر دیکھیں تو جتنی کنوکشنز ہیں سب سیٹیسفائڈ ہوتی ہیں ہمارے سے.
So وہ کیا مرڈر ٹرائل چلا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایک الگ Because بات ہے۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے نا کہ وہ there is something wrong going on also. If you look at the data, بھائی دیکھیں اس the کے لیے data is that mostly 90% of the convictions are being set aside. Why? But Because I- they seem to be under pressure of sorts. کیونکہ سر وہ No, sorry to say, if the convictions are being set aside, there's a lacuna in or deficiency in the judgment. We are talking about pressure. yes. Okay, and surely a session judge is not going to send someone to death or order that because he's under pressure. He will be rather release him. کہ pressure آ رہا ہے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو. Pressure تو الٹا ہوگا نا, release والا. State کی طرف سے کوئی pressure تو نہیں آتا کہ state prosecutor کہے جی, اس کے ساتھ یہ request کرے گا جی guilty سزائے موت, مگر otherwise تو کوئی pressure نہیں ہوگا نا. There are two Sir, parties, yes, no murder trial. یہ دیکھیں نا, سر یہ ساری میرے چیز خیال میں حسن نہیں, اب بلا وجہ اپنی judiciary کو مائی لارڈ سید منصور علی شاہ نے بڑا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ریز کیا یس کہ زیادہ ہمارے اندر پرابلم ہے. اگر ہم سب کھڑے ہوں اور سب یونائٹڈ کھڑے ہوں فار اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن, دیر ول بی نو پرابلم. جب نیچے والا جج اس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا, اور یہ کسی عام کیسز میں نہیں ہوتا ہے, یہ صرف ان کیسز میں ہوتا ہے جب اسٹیٹ یا اسٹیٹ آرگنز جو ہیں کسی میٹرز میں انٹرسٹڈ, بیکاز دین دا اسٹیٹ از اگریسو, وہاں پہ پرابلم ہوتا ہے. اب سر مائی لارڈ عامر صاحب کیسے ہم چلائیں؟ کہ ہم آگے پہ چلیں. اب میرے 45 منٹ کا ٹائم بڑھا دیں پہلی میں بس مجھے اب آپ ایک پوئٹیکل لائسنس دیں. یہ ساری باتیں جو سنی ہیں, اس سے ایک میرے مصرع یاد آیا کہ نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی. سو یقیناً بگڑا ہوا ہے سر, اس لیے ہم یہاں ہیں. کو بلند کر اتنا. جی وہ بھی ہے سر, وہ بھی ہے. سو یہ نظام میکدہ کو ٹھیک کرنا ہے سر, اس لیے ہم ادھر ہیں, ہم اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے تجاویز ہیں. اگلی یہ چیز میں بات اسپیسیفک تجاویز پہ سر, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, جو لارڈ نے کوشچن ریز کیا تھا اس کے حوالے سے وہ میں نے نوٹ کیا تھا. میری سر ریڈنگ چیئر میں ڈیفیکٹ ہے, میکدے میں کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا؟ سارے ہی پورا پڑھ دوں. نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی, اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. وہ میکدے میں کیا پورا ہو گیا سر, سکم دور ہو گیا. آپ کی کوئی اسپیسیفک سجیشنز ہیں؟ جی سر, بفور آئی گو دیر از اے کوشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو ود پرمیشن. سر میری سمجھ کے مطابق جو آئی ایل سی ججز صاحب بیان کا خط ہے اس کے 5 پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے گائیڈنس کا, کہ رپورٹ اور رسپونڈ کیسے کرنا ہے ہائی کورٹ لیول پر, اور رپورٹ کیسے کرنا ہے ڈسٹرکٹ کے معاملات میں. یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بٹ وہ خواہش مند ہیں کہ جو انکوائری انویسٹیگیشن ہو وہ ایکسپینڈ ہو, اس کا دائرہ اس سے بڑھ جائے جو کہ شوکت صدیقی صاحب کی کیس کی وجوہات سے یا ان کی استدعا تھی. یہ ان کا دوسرا ایسپیکٹ. تیسری ان کی خواہش یہ ہے کہ میں سمجھا نہیں, دوسرا نہیں سمجھا. سر انہوں نے کہا کہ ان کے they say in their letter that we not only support, rather we want to expand the scope of inquiry from as inquiry that Justice Siddiqui has publicly stated. Publicly, he is not formal. I know I'm not aware of a public of a official complaint of sorts, but publicly he has come on television and media. Sorry to say, the judgment of the Supreme Court has come. So I don't think the matter should end there. If the person concerned has to file something, he'll do it. Absolutely. دیکھیں ہماری بھی کچھ ڈگنیٹی رکھے نا. I will not accept that. I'm not saying it. I'm just saying what the letter says. Just because the judge of the High Court is saying, I will not accept it. I mean, there's a judgment of the Supreme Court. Justice Shaukat Siddiqui was represented by senior counsel. He's sitting here. He's there. It's their matter. Let's not talk about other cases and other cases. I was summarizing what the letter says. No, on the contrary, Justice Shaukat Siddiqui case has made it very clear. If you are complainant, let's call it, you will not be sent packing. On the contrary, it's a very strong firewall. کہ اگر وہ خدشہ تھا کہ اچھا ہم بولیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی اشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. اب وہ اشر نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. جی بالکل. انہوں نے یہ کہا نا کہ کے ساتھ تو وہی اشر ہو رہے ہیں. جی سر, انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ یہ انسیڈنس آف انٹرفیئرنس جو ہے از اٹ کنٹینیوئنگ اور ناٹ. اس تناظر میں انہوں نے اس فیصلے کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ انسیڈنس انٹرفیئرنس کا از اٹ کنٹینیوئنگ اور ناٹ. پھر جب آپ اس میں زیادہ وضاحت سننا چاہتے ہیں. نہیں میں نہیں سن رہا. اتنے سال لگا کیوں نہیں سپریم کورٹ میں؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں,
پوچھ لیجیے حامد خان صاحب سے، یہ ہمارے سینئر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بھی ان کا قصور ہے، یہ بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا قصور ہے. میں تو صرف جہاں قصور ہے کہو، کھل کے کہو، زور سے کہو. یہی خدشہ 6 ججز نے ظاہر کیا کہ اگر ہم پٹیشن فائل کریں گے تو لگے گی نہیں، تو ہمیں سیکیور کر لو. ان کا یہ اس لیے وہ تیسرا کہتے ہیں کہ انکوائری انٹو اسپیسیفک انسٹنسز دیٹ دے ہیو پوائنٹڈ آؤٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل بٹ دس از دیئر تھرڈ وش. کتنی درخواستیں دی تھیں حامد خان صاحب آپ نے ارجنٹ لگانے کے لیے؟ آپ سے پوچھتے کتنی درخواستیں آپ نے دی تھیں ارجنٹ لگانے کے لیے کیس؟ شوکت صدیقی صاحب والے کیس میں نے کہا کتنی، ان کو یہ بتائیں آپ کے ینگ کولیگ کو کتنی درخواستیں آپ نے دی کہ ان کی کیس لگ جائے صرف؟ شوکت صدیقی صاحب والے کیس جی کتنی دی؟ وہ that's not case in isolation, there are so many other کتنی cases. درخواستیں؟ آپ نے کہا صرف سن لیں مجھے، یہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ میرے فیور میں کریں، صرف میرا کیس چلا دیں. اور یہ معاملہ نہ صرف اس کیس میں تھا بلکہ جناب نے ایک اور کیس بھی سنا ہے. جب ایک کیس چل پڑتا ہے تو اس کو اختتام پہ لے آنا چاہیے نا، سونر اور لیٹر. تو دیکھیں یہ دس از دا ریالٹی. یہ بس اگر آپ ایک چیز کو پک اپ کریں اور دوسری پکچر کو نہ دیکھیں دین از اے وارپڈ پکچر. دین یو وی آر شوئنگ یو تھنگز وچ ہی از اے وٹنس. سر آئی ایم فلی مائنڈفل آف دیٹ. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. He was a stalwart in doing something for a judge. How many stood by Hamid Khan sahab? I didn't see over وکالتنامہ. برا نہ مانے. ایک چیز جو وضاحت پچھلے ہیئرنگ پہ ہوئی، شاید پوری وضاحت نہیں ہوئی. مائی لارڈ نے کہا تھا کہ سلسلہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ سے انٹرفیئرنس ہو رہی. انہوں نے کہا کہ میرے دور میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. میرے دور سے مراد سپریم کورٹ سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں ویسے اگر بتاتے ہیں we should not go into this my tenure, his tenure, sir. This is not an area that I would even want to assist on. Let's not. This is not a right way of going about Actually, I it. think it is the right way. No, I'll tell you why it is the right way. So اس کی وجہ No, I'll tell you. Let me answer the question. Sir. Then you're not holding me accountable. No, I will hold you accountable, sir. There are other ways of doing it. If you dump me with 75 years of history or 76 years of history, if you say during your tenure this happened, then I'm accountable if I don't do anything. We should always do that. We should name people and shame people if nothing else. کوئی جزا سزا چھوڑیں، یہاں تک تو پہنچ لیں، سچ بولنا شروع کر دو بس. ٹھیک ہے سر. یہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے کس کو فون کیا، آپ کیا ہے مجھے؟ اس سے اختلاف نہیں ہے. میں یہ گزارش آپ بالکل یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی پورا سسٹم خراب ہے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں بار بار؟ میں تو نہیں کہتا ہوں جنرلائزیشن کے جی نہیں، میں جنرلائزیشن نہیں کر رہا. میں چلیں آگے بڑھیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری سر وہ خواہش مند ہے انکوائری انٹو اسپیسیفک انسٹنسز. چوتھی چیز سر وہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ پہ آ جائے، انکوائری کیسے کریں؟ جی سر اس کی سر میں یہ 5 گنوا دوں، پھر میں اس پہ آ جاتا ہوں. اوکے. انسٹیٹیوشنل رسپانس. اب یہ جناب فیصلہ کریں گے. میری سمجھ کے مطابق جو آپ نے طلب کیے comments from each of the high courts, that is indicative of an institutional response. If there is more to be done, تو اس حوالے میں آپ اگر یہ خواہش ہے کہ ججوں کی ایسوسیشن ہونی چاہیے تو وہ بھی قانون سازی ہو جانی چاہیے. اور ممالک میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، انڈیا میں بھی غالباً تھوڑی ہے، یورپ میں بہت ہے. کاؤنسل ججوں کی ایسوسیشن کو اتنی معیوب بات نہیں ہے. ڈسٹرکٹ لیول کی الگ ہوتی ہے، ہائی کورٹ سپیریئر کی الگ ہوتی ہے، دنیا میں ہے. یہ پھر مس یوز ہوگی، پاور مس یوز ہوں گے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. اور 5ویں چیز، ہمارے کھڑے ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ایسوسیشن بنا لیں. کھڑے ہونے سے مراد کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ایبسلیوٹلی بتائیں. بالکل یہ صحیح ہے سر، کیونکہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، ناٹ ون آف دی آرگنز آف ود ان دا کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. بالکل وی آر ود ملارڈ آن دیٹ. اور آخری سر 5ویں ان کی یہ ہے فکسنگ لائبلٹی. اب سر کمنگ ٹو یہ انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈیلینیشن جب ہو جائے گی کہ کون سے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ خود کرے، کون سے معاملات ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے چھوڑ دے، کون سے جو ہائی کورٹس کے لیے چھوڑ دے. اس تمیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری تجویز تو یہ ہے کہ عدالت جو لگی ہوئی ہے یہ اپنا خود پرانے فیصلوں کے مطابق اس کے پاس انکوزیٹوریل پاور ہے. لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیس موقع ہے باقی اداروں کو مستحکم کرنے کا بھی، تو ایک اور ایسا ادارہ ہے جو کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے، جس کی سربراہی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اور اس میں باقی دیگر سپریم ججز شریعت کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی ممبرز ہیں. اور وہ ادارہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں سول سوسائٹی ریپرزنٹیشن بھی ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ میرا موقف یہ ہے کہ عدلیہ کا دفاع یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ذمہ داری ہم بھی، یہ پورے پاکستانی، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. لا اینڈ جسٹس کمیشن والی بات کس پیراگراف میں؟
My lord, these are ایک تو پیراگراف 4.10 میں I talk about the Law and Justice Commission on page 9 اس کے کہ the پاس court may recognize Statutory mandate پڑھ لینا اس میں جی جی کیا ہے وہ which is that leads to this thing میں the law and کیونکہ سر this is hitherto not considered by this court or anybody else. look at that میں یہ functions یا ان کا جو بھی جناب composition is section 3. It comprises of the Chief Justice of Pakistan. یہ آرڈیننس کس سال کا ہے؟ جی جی this is the Law and Justice Commission of Pakistan Ordinance 1979. یہ تب آیا تھا جب مارشل لا لگ گیا تھا But- اور ضیاء الحق کے لیے لیجسلیشن کے لیے ایک فورم چاہیے تھا. یہ فورم انہوں نے کریٹ کیا تھا. جی سر اس میں 2014 میں بھی امینڈمنٹس آئی ہیں. جی جی اس میں ہے کچھ بڑا کچھ ہے سر بڑا کچھ ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کمپوزیشن ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان پتہ ہے پاورز پڑھیں جی پاورز بٹ سر اس میں 1A میں یہ بہت اہم ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اور لوگوں کو کوآپٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نہیں پاور بتا دیجیے نا. جی جی which helps in functions section 6 ہیں جی functions of the commission اس میں I rely on subsection 1 and further subclause Roman 2 which adopting of simple and effective procedure for the administration of laws to ensure substantial inexpensive and speedy justice. نہیں اس میں تو نہیں ہے. اس میں تو نہیں آ پھر 7 میں introduction of reforms in the administration of justice اور آخری 2 میں کہ you can take appropriate measures for developing, augmenting human resources for efficient court administration and case management, coordination of judiciary and executive, preparing schemes for access to justice, legal aid and protection of human rights. ایک اور ادارہ بھی ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جس میں چاروں ہائی کورٹ 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انکوائری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اگر اس کو صرف آپ خود کریں گے تو یہ بھی کنسرن ہوگا کہ یو آر واچنگ اوور یور انٹرسٹ اور اس میں کوئی تھرڈ پارٹی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن ایسا ادارہ جو کہ ملٹی ریپرزنٹیشن رکھتا ہے جس میں ہائر عدلیہ کی نمائندگی بھی ہے جس میں سول سوسائٹی بھی ہے جس میں اٹارنی جنرل بھی ہیں ایگزیکٹو بھی آپ ہیں. کی بات صحیح ہے مگر یہ اسپیسیفک پاور اس قانون میں ہے نہیں. یا تو وہ امینڈ کرے 7 پہ آتا ہوں اس سے ڈومین اوور آل پڑھیں گے نا آپ تو نہیں 7 دیکھیں کہ 7 یہ کہتا ہے that the provisions of the Pakistan Commission on Inquiry Act 1956 shall apply to the commission as if the commission were a commission appointed under that act. So یہ recognition بھی اس قانون میں ہے کہ Law and Justice Commission itself is a میں commission. آپ سے ایک مفروضہ دیتا ہوں. Sir. ٹھیک ہے اب مجھے کوئی تھریٹ آئی ہے یا مجھے کوئی کہا گیا کہ فیصلہ ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے نہ ان کو پتا ہے نہ میرے ساتھی کو پتا ہے تو میں ان کو کیا کمپلینٹ بھیجوں؟ سن لیجیے نا تو میں اپنے اختیارات خود کمزور کر رہا ہوں. میں خود انیشیٹ کر سکتا ہوں کنٹیمپٹ ایکشن. ٹھیک ہے کریں یا جو بھی کرنا ہے. اب میں ان کو کیا کمپلینٹ بھیجوں گا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہ میرے پاور آپ انکریز کر رہے ہیں یا میرے پاور آپ ڈیمینش کر رہے ہیں؟ یہ بھی میں تو یہ نہیں بتائیں کہہ رہا، نا. میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں آپ کہہ نہیں رہے مجھے بتائیں نا میں کروں کیا. میرے پاس آیا کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ ایسا ایسا فیصلہ کرنا ہے ورنہ یہ کر دوں گا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کی طرف سے. اب میں کروں کیا اس میں؟ ٹھیک ہے میں ان کو کمپلینٹ بھیجوں اپنی کہ جی برائے کرم یہ آئیے مجھے ٹرن اراؤنڈ کہے آپ خود کر لو. کون سا بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ تو میرے خیال میں نیچر آف تھریٹ کو سامنے رکھا جائے گا. جی جس طرح اس کیس کو لے لیتے ہیں جہاں پر انسٹیٹیوشنل رسپانس لازم ہے وہاں پر تو یہ ہے انگریزی کی بات ہے نا انسٹیٹیوشنل رسپانس. میں خود اپنے پار ڈیمینش کروں گا پھر نا میں ان کو دے رہا ہوں نا اپنے پاس. سمجھے نا سر آپ ڈیمینش بھی کر اگر رہے یہ ہیں. لوگ میں ان کو کہہ کر کچھ نہ کریں تو میں تو زیرو ہو گیا. ہاں یہ ہے سر یہ رسک ہے یہ رسک ہے نا. یہ رسک آئی ایم ٹوٹلی ناؤ ڈیپینڈنٹ آن دیم. جی اس لیے ضروری ہے کہ جو اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے اس کی سنوائی ہو. سسٹم انسٹیٹیوشنل رسپانس پہ پریکٹیکل باتیں کریں جو کر سکیں. یہ سب انگریزی والی باتیں پھر تو وہ میں ریپیٹ نہیں کرتا لیکن کنٹیمپٹ کی پاور ہے جو ہم نے میں اپنے اختیار ان کو کیوں دوں؟ میں اپنے پاس کیوں نہیں رکھوں؟ نہیں سر وہ تو